جہاں میں گیا ہوں کچھ سوال ایک جیسے آتے گئے ہیں، کئی جگہ منفرد سوال بھی ہیں، لیکن کچھ سوال جو آتے گئے ہیں ان میں ایک چیز کامن ہے، تو میں وہاں سے بات شروع کرنا چاہ رہا ہوں. اور میں نے کہیں بھی جا کر اس بات کا تفصیلی جواب کسی آڈینس کے سامنے نہیں رکھا ابھی تک، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. ہر جگہ بات ہوئی ہے صبر کے بارے میں. ایک بچے نے سوال پوچھا تھا کہ کیا میں اپنی زندگی میں اسی طرح سفر کرتی رہوں، یا پھر جو لوگ مجھے کہتے ہیں صبر کرو صبر کرو صبر کرو، میں صبر کر کر کے ہی مر جاؤں. تو یہ صبر کا جو سوال ہے نا، یہ کافی آیا ہے پاکستان میں، اور میں بات یہاں سے شروع کرنا چاہ رہا ہوں کہ اصل میں جہاں تک میرا جائزہ ہے، دو صبر ہیں، ایک قرآن والا اور ایک پاکستان والا. وہ دو الگ الگ صبر ہیں. قرآن والا جو صبر ہے نا، اس کا بنیادی کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ نے حق بات کرنی ہے، اور جب آپ حق بات کرو گے تو آپ کو سامنے سے مخالفت ملے گی. جس سے آپ نے حق بات کرنی ہے شاید اس سے آپ ڈرتے بھی ہوں، جس سے حق بات کرنی ہے وہ آپ پر پریشر بھی ڈالے کہ آئندہ مت کرنا، یہ کیا بات کر دی. جس سے آپ نے حق بات کرنی ہے وہ آپ کو دھمکی بھی دے سکتا ہے، آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، آپ کو مالی نقصان پہنچا سکتا ہے، آپ کو جسمانی نقصان پہنچا سکتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کو نفسیاتی نقصان پہنچا سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود آپ نے صبر کرنا ہے اور حق کی بات کرتے رہنا ہے. جتنی بھی مشکل ہوتی چلی جائے حق کی بات نہیں چھوڑنی. اسی بنیادی کانسیپٹ کو اللہ تعالیٰ نے اور جگہ پھر تفصیلاً، اتنے سارے بھائی مجھے تو اپنی شکل بھی نہیں مل رہی ہے. تو اسی کانسیپٹ کو اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور جب کھڑے ہو جاؤ تو کوئی بھی سامنے ہو اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. اس کی فکر نہ کرنا کون کھڑا ہے سامنے. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا. اگر اپنے خلاف بھی کھڑا ہونا ہو تو کھڑے ہو جاؤ، دونوں والدین کے خلاف بھی کھڑا ہونا ہو تو کھڑے ہو جاؤ، سب رشتہ داروں کے قریب رشتوں کے خلاف بھی کھڑا ہونا ہو تو کھڑے ہو جاؤ. امیر کے خلاف، غریب کے خلاف، اللہ کی پہلی پرائیورٹی اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ کی خاطر کھڑے ہو جاؤ. اور یہ کھڑا ہونا آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے بڑی آپ کو اسٹیمنا چاہیے ہوتا ہے. اس اسٹیمنا کا نام، اس کے ناموں میں سے ایک بڑا نام قرآن میں صبر ہے. لیکن پاکستان والا صبر ذرا مختلف ہے. پاکستان والے صبر میں ہے غلط بات ہو رہی ہے، آپ اس کو خاموشی سے برداشت کر رہے ہو، پھر آپ کسی سے جا کے کہتے ہو کہ یہ غلط بات ہو رہی ہے، میں کیا کروں؟ بیٹا صبر کرو. یعنی حق کی بات مت کرو، خاموشی میں صبر کرو. قرآن جو واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے، یہاں بچے کو یاد ہے، بڑوں کو یاد ہے، چھوٹوں کو یاد ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. سب کو یاد ہے، لیکن ہم نے جو صبر بنایا نا وہ ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. میں تھوڑی سی بیچ میں اسکپ ہو جاتی ہے بات. یہ نہیں کہا حق کی بات نہیں کرنا، یہ باتیں مت کرنا، اس سے بڑی مصیبت ہوگی، بس تم صبر کر لو. ہم نے بھی صبر کیا تھا، تم بھی صبر کرو، اللہ تعالیٰ تبدیلی لائے گا. اللہ تعالیٰ نے جو تبدیلی لانے والا نظام بنایا نا اپنا، وہ یہ ہے کہ پہلے حق کے لیے انسان کھڑا ہوتا ہے، پھر اللہ کی مدد آتی ہے، اور اس کے مدد کے آنے تک آپ نے حق کی بات کرتے رہنا ہے اور حق کے ساتھ کھڑے ہوتے رہنا ہے. پھر آخر میں جب اللہ دیکھے گا کہ آپ اس کی مدد کے مستحق ہو، پھر مدد آتی ہے. لیکن ہوا ہماری سوسائٹی میں یہ ہے، بہت ساری جگہوں پہ، یہ صرف حکومت کی بات نہیں ہے، یہ صرف اداروں کی بات نہیں ہے، بزنسز کی بات نہیں ہے، ہمارے گھروں میں بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ ہم حق کی بات کرنے سے ڈرتے ہیں. ہمیں لگتا ہے بہت زیادہ سامنے سے جو ہے اس کے نتائج ہوں گے، اس کا ہم سامنا نہیں کر سکتے، اور ہمیں سکھا دیا کہ صبر کرو دعا کرو، صبر کرو دعا کرو. اور دوسرا جو سوال مجھے پورے ملک میں بار بار سننے کو ملا، یہ دعا کیسی ہے؟ میں دعا کرتا رہتا ہوں، میں دعا کرتی رہتی ہوں، اس کا کوئی جواب ہی نہیں آتا. اور یہ میں بھی سوچتا رہا، یہ دعا کا مسئلہ اور کسی ملک میں جا کے گیا ہوں، میں نے کتنے ہزاروں لوگوں سے بات کی ہے، کسی کو دعا کا ایسا مسئلہ ہو نہیں رہا جیسا پاکستانیوں کو ہو رہا ہے. تو یہاں دعا کی خاص کیا، اس کا اثر یہاں خاص کیوں نہیں ہے؟ پھر مجھے جا کے بات سمجھ میں آئی، جس طریقے سے دعا کی بات کی جا رہی ہے نا ہماری سوسائٹی میں، وہ یہ ہے کہ آپ نے جو اپنا کردار ادا کرنا ہے نا دعا کرنے کے مستحق ہونے کے لیے، اس کو ہٹا دیا گیا رستے سے. اپنی جو محنت کرنی ہے، مشکلات کا سامنا کرنا ہے، اس کو ہٹا دیا گیا اور پھر کہا ہے اس کے بجائے آپ دعا ہی کریں. یعنی جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی تھی بدلنے کی، اس صلاحیت کا تو آپ انکار کر دو. میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتی، یہ تو ایسے ہیں ویسے، ان کو اللہ ہی بدلے گا، ان سے تو اللہ ہی نمٹے گا. ان سے نمٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا.
جو بھی مشکلات آپ کے سامنے ہیں نا، اس زمانے میں ان مشکلات میں، اس فیملی میں، اس سوسائٹی میں جس قوم ان مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے صلاحیت رکھتی تھی، اسی کو وہاں ڈالا گیا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کبھی کسی انسان پر ایسی تکلیف نہیں ڈالتا سوائے اس کے کہ اس میں اس کی وسعت ہو. تو آپ میں، آپ کے گھرانے میں، آپ کے فرینڈز میں، آپ کی سوسائٹی میں جو پریشر آپ کے اوپر ڈالا گیا ہے وہ آپ ہی پر ڈالا جانا تھا، کیونکہ آپ ہی اس کے قابل ہو، کیونکہ کوئی اور اس کے قابل نہ ہوتا. اگر میرے اوپر وہ پریشر ہوتا تو میں اس کے قابل ہی نہ ہوتا. اللہ نے آپ کو چنا اس کے لیے. تو یہ اپنے بارے میں کہہ دینا نہیں میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، بس دعا ہی کر سکتے ہیں اب، اور صبر ہی کر سکتے ہیں. پھر آپ کو دعا اور صبر کا کرائسس ہو جائے گا اور آپ پھر پوچھنا شروع کر دو کہ یہ پتہ نہیں میری دعائیں اللہ چنتا کیوں نہیں ہے، وہ مجھ سے کیوں اتنا ناراض ہے. یہ ناراضگی کی بات نہیں ہے، یہ آپ کی غلط فہمی کی بات ہے. تو اب اگلا سوال جو آتا ہے، جو اصل بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، میری امید ہے کہ زیادہ دیر میں نہیں لوں گا لیکن ہو سکتا ہے زیادہ دیر ہو جائے، وہ یہ ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، ہر بات کرنی آپ نے کہہ دیا، کیسے کریں، اور جو سامنے سے ریئیکشن آنا ہے اس کا کیسے سامنا کریں، اس کے بارے میں قرآن کیا ہدایت دے رہا ہے مجھے اور آپ کو. اس میں سے ایک بہت ہی خوبصورت مقام قرآن کا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو فرعون کا سامنا کرنے کی ہدایت دی. اور میں یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ لیکچر سننے کے بعد کہیں ہاں اب میں اپنی ساس سے بات کرنے کو تیار ہوں. مجھے تو پتا تھا کہ وہ فرعون ہے، موسیٰ نے کنفرم کر دیا کہ وقتی ہو کر لیکن پتہ نہ چل جائے کس نے داری جائے گی. اچھا خیر، بات یہ ہے کہ فرعون کی شخصیت کا اتنا ذکر قرآن میں اس لیے ہے کیونکہ وہ تو بہت بڑا حکمران تھا، اس کی دنیا کی سب سے عظیم حکومت تھی، اس کی دنیا کی سب سے پاورفل اس کی آرمی تھی. اس کا اتنا روب تھا اور اتنا اثر تھا کہ آج تک تاریخ میں اس کی جو تعمیر تھی، اس کا جو آرکیٹیکچر تھا، اس کی بنیاد پر بڑی بڑی حکومتیں اپنا آرکیٹیکچر بناتی ہیں. آپ نے کورٹ ہاؤسز میں جو بڑے بڑے ستون دیکھے ہوں گے نا، سیڑھیوں کے سامنے بڑی سیڑھیاں ہوتی ہیں، پھر آگے ستون ہوتے ہیں، اس کے اندر کورٹ ہاؤس بلڈنگ ہوتی ہے. فرانس میں ایسا ہوتا ہے، آسٹریلیا میں ہوتا ہے، امریکہ میں ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے. وہ اصل میں فرعونیہ کی تعمیر ہے. وہ ان کا کہنے کا طریقہ ہے کہ ہم نئے فرعون ہیں. ڈالر کے اوپر جو ہے وہ احرام بنے ہوئے ہیں، پیرامڈس بنے ہوئے ہیں. وہ کیوں؟ کیونکہ ان کو اتنا روب تھا اس قوم کا کہ آنے والی قومیں یہ کرتی تھیں کہ ہم اگلے فرعونیہ ہیں. اتنے امپریس تھے وہ ان لوگوں سے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ فرعون کی مثال حکومتوں کی مثال ہے، لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر چھوٹا سا چھوٹا فرعون ہوتا ہے. میرے اندر بھی ہے، آپ کے اندر بھی ہے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے آپ کو فرعون آئیڈینٹیفائی کرو، یا اپنے چچا کو، یا اپنے ابو کو، یا اپنے بڑے بھائی کو، یا خالہ کو، یا چچی کو، لیکن اس کی جو ٹیکٹکس تھی نا، جو ترکیب وہ استعمال کیا کرتا تھا لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، وہ ایسے ہی نہیں حکومت پہ پہنچ گیا تھا. اس کے پاس کچھ طریقے تھے اور وہ بہت بڑا جینیس تھا. جس مقام پہ وہ پہنچا ہے، اس مقام پہ پہنچنا آسان کام نہیں ہے. اور موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ بہت بڑا جینیس ہے، اور جو سیاست میں بہت آگے پہنچ جائے نا، اس کو بات کرنے کا طریقہ آتا ہے اور اس کو اپنے اپوننٹ کو برباد کرنے کا طریقہ آتا ہے. لیکن کبھی کبھی ٹی وی پہ ہوتا ہے، آپ کے یہاں تو ویسے بہت سول کانورسیشن ہو رہی ہوتی ہے ٹی وی پہ، میں نے یہ دیکھا ہے، لوگ صرف تمیز سے بات کرتے ہیں. لیکن کسی اور جگہ پہ ہوتا یہ ہے کہ کوئی ایک ایکسپرٹ ہوتا ہے کسی سبجیکٹ میں نا، کوئی پی ایچ ڈی ہے، اس نے 20 سال 30 سال تحقیق کی ہے کسی مضمون پر، اس کو بلایا گیا ہے. اور دوسری طرف جو ٹی وی کا میزبان ہے، جو اس کا ہوسٹ ہے، وہ اس کا انٹرویو کر رہا ہے، لیکن وہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ یہ جو ایکسپرٹ ہے نا، اس کو کچھ نہیں پتا. ٹھیک ہے، اور اصل میں جو انٹرویو کر رہا ہے، اصل بات یہ ہے کہ اسے کچھ نہیں پتا، لیکن اس کو انٹرویو کی ایسی مہارت آتی ہے کہ وہ ایسے ایسے سوال پوچھتا ہے. پی ایچ ڈی والا بیچارہ اپنا جواب دینے کی کوشش کرتا ہے، اس کی بات کر کے اچھا یہ بتائیں، ویسے آپ تو غلط ہی کہہ رہے ہیں لیکن پھر یہ آپ بھی بتا دیں. وہ کہے گا میں اچھا چلے ہم کمرشل بریک کے پاس آتے ہیں. اور وہ 2-5 منٹ میں آپ کو دنیا کو لگے گا کہ جس کے پاس 20 سال کی مہارت ہے وہ بالکل گدھا ہے، اس کو کچھ نہیں پتا، اور یہ انٹرویو کو سب معلوم ہے. یہ ٹیکنیک ہوتی ہے اور اس ٹیکنیک کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. کمیونیکیشن میں، بات کرنے میں کچھ لوگ ایسے ماہر ہوتے ہیں کہ وہ حق کو باطل بنا دیتے ہیں بات کے دوران، اور باطل کو حق بنا دیتے ہیں، اور جو سننے والے ہیں وہ سارے امپریس ہو جائے کہ یہ واقعی ایسا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں جو بات ہو رہی ہوتی ہے نا دو لوگوں کی، تو اس میں صرف معلومات نہیں ہوتی، اس میں نفسیات بھی ہوتی ہیں. اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اگر کوئی لائر ہے، لائر کو، وکیل کو اپنا کیس پریزنٹ کرنا آتا ہوتا ہے، وہ جج کے سامنے آ کر
بڑی تفصیل سے اپنا کیس پریزنٹ کرتا ہے، اپوزیشن کا مقابلہ کرتا ہے، یعنی وہ انٹیروگیشن کرتا ہے، اس میں بہت کانفیڈنس ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات کو کھل کر جج کے سامنے بیان کر سکے. اگر اس میں اس طرح کی بات کرنے کی صلاحیت نہ ہو تو وہ وکیل بن ہی نہیں سکتا. اور وہی وکیل کبھی ہوتا ہے ایسا جس کو اپنے بڑے بھائی سے یا بھابھی سے یا امی سے یا ابو سے ایسی انزائٹی ہوتی ہے، گھر جا کے اس کی امی کہتی ہیں، کوئی ایک دو باتیں کہتی ہیں، اس کا منہ بند ہو جاتا ہے، اس سے آگے سے بات ہی نہیں کی جاتی. اتنا کیپیبل انسان جو جس کی اسپیچ سن کے بڑے بڑے امپریس ہو جاتے ہیں، لیکن اس کی زندگی میں کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جس کا اتنا اس پر دباؤ ہوتا ہے، وہ دو باتیں کرتے ہیں اور اس کی بولتی بند ہو جاتی ہے، اور پھر وہ آگے سے کہتے ہیں کیا ہوا، جواب نہیں آتا، کیا ہو گیا، کورٹ پہ تو بڑی باتیں کرتے ہوئے کیا ہوا ہے. کیونکہ کچھ لوگوں کا ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے آپ کے اوپر، جس کو موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا ہے، وَيَضِيقُ صَدْرِي، میرا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، پھر میری زبان نہیں چلتی. تو فرعون اس معاملے میں ماہر تھا کہ کسی سے بات کرے نا تو اس کا سینہ تنگ ہو جائے اور پھر آگے سے اس کی زبان بھی نہ چلے. یہ باتیں سامنے رکھ کے اب آپ نے ان کچھ آیات کو میں پڑھوں گا، اور ان آیات میں سے جو درس ہم لے سکتے ہیں تھوڑے سے وہ لیں گے، اور پھر آپ کوشش کرو کہ دیکھو آپ کی زندگی میں کیا یہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو چیزیں یہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں وہ فرعون ہے، لیکن فرعون کے ذریعے ہم کچھ سیکھ تو سکیں گے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ. فرعون کے پاس جاؤ اور دو باتیں کہنا. پہلی بات یہ کہنا کہ تم اور ہارون دونوں، ہم دونوں اللہ کے رسول ہیں، رب العالمین کے، تمام جہانوں کے رب کے ہم رسول ہیں. اور آپ دوسری بات یہ کہنا ان ارسل معنا بنی اسرائیل، اس کی بنیاد پر آپ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دیں. دونوں کا آپس میں ایک ربط ہے. یہ جو قوم ہے بنی اسرائیل، اس کا ایک رب ہے، آپ اس کے رب نہیں، تو ان کا رب ان کو بلا رہا ہے. آپ ان کو ربوبیت نہیں کر سکتے، آپ ان کو غلام نہیں بنا سکتے، وہ اللہ کے غلام ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم اصل رب کے نمائندے ہو کر، اس کے رسول ہو کے آپ کے سامنے آئیں، اور آپ کی خیریت اسی میں ہے کہ آپ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دیں، ان کو غلامی سے رہا کر دیں. یہ دو باتیں جا کے آپ نے فرعون کے سامنے کی. اچھا، جو فرعون کے سامنے بات کرنی تھی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے موسیٰ علیہ السلام بھاگ کے نکلے تھے، ان پہ قتل کا کیس ہو گیا تھا، اور یہاں تک کہ پولیس کی اسکیم بھی بن گئی تھی کہ کورٹ میں جانے تک کی حد نہیں آنی چاہیے، کیونکہ کورٹ میں کیس پہنچ گیا تو فرعون کو تو خاص محبت تھی اس وقت موسیٰ علیہ السلام سے. اس آیت کی بنیاد پر وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، فرعون کو محبت تھی، فرعون کی قوم کو محبت نہیں تھی. تو پولیس والے اصل میں جانتے تھے کہ یہ بنی اسرائیل سے ہے، ان کی رنگت سے پتہ چلتا ہے بنی اسرائیل سے ہے، لیکن ان کو رائل ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے، یہ محل میں رہتے ہیں، ہمیں ان کے لیے دروازہ کھولنا پڑتا ہے، باقی ان کی رنگت کے سارے لوگوں کو ہم غلام رکھے ہوئے ہیں، اور ان کو دیکھو کیسا نواب بنایا ہوا ہے یہاں پہ. تو ان کو ایک جلن تھی. تو جب یہ کیس ہوا تو انہوں نے خفیہ طور پہ ایک میٹنگ کر لی تھی، اور اس میں کہا تھا، اس کی ایکسپوز ہو گئی تھی بات، قرآن نے ایکسپوز کر دی، ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک. یہ جو پولیس والے جو اس کے چیفز ہیں نا، جو پولیس کمشنرز ہیں، انہوں نے آپس میں ایک میٹنگ کر دی ہے کہ وہ آپ کو اریسٹ نہیں کریں گے، وہ آپ کی تلاش میں آپ کو گرفتار کر کے کورٹ میں نہیں لائیں گے، جہاں ڈھونڈیں گے وہیں قتل کر دیں گے، اور قتل کر کے کہیں بعد میں رپورٹ بنا دیں گے کہ جی یہ کچھ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، رستے میں وہ تلوار کے اوپر گر گئے تھے. ایسا ہوتا نہیں ہے ویسے حقیقت میں کسی ملک میں بھی، یہاں بھی نہیں ہوتا کہ پولیس کچھ ایسا کچھ کرے اور پھر بعد میں کچھ اور رپورٹ بنا دے، لیکن یہ پرانے زمانے کی بات ہے، اس کا ہم سے گزارش ہے. تو خیر اب وہ چلے بھاگ گئے تھے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہ صرف کہ تم مصر میں جاؤ، لیکن جو حکومتی بلڈنگ ہے اس کے سامنے گارڈز کھڑے ہوں گے، ان کو جا کے کہو میں فرعون سے ملنے آیا ہوں. اور انہوں نے پورے مصر میں سے ہو کے ہارون کے ساتھ علیہ السلام جا کے پہنچنا دروازے پہ اور کہنا ہے ہمیں فرعون سے بات کرنی ہے. اب دیکھیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے مختلف ملکوں میں ہیڈز آف اسٹیٹ، گورنرز، پریزیڈنٹس سے ملاقات کرنے کا، اور جب کسی کنگ سے یا پریزیڈنٹ سے یا پرائم منسٹر سے ملاقات کرنی ہوتی ہے نا، تو پہلے آپ کو وہ ایک باقاعدہ اورینٹیشن دیتے ہیں کہ آپ نے ایسے کھڑے ہونا ہے، آپ نے یہاں پہ بیٹھنا ہے، جب وہ آئیں گے تو آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے آپ کو اس ٹائٹل سے پکارنا ہے، اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے. جیسے میں ملیشیا میں گیا تھا، مثال میں پرویز ان کا ایک اسٹیٹ ہے، ان کے جو ملک ہیں ان کو توانکو کہا جاتا ہے ملیشین زبان میں. تو توانکو کو ملاقات کرنے کے لیے ان کا جو ان کا علاقائی لباس ہے نا وہ پہننا پڑتا ہے. تو پہلے باتیں کون،
تو وہ پہن کے تو پھر ان سے جب بات کرنی ہوتی ہے، پہلے ان کے ہاں اور مذاہب تھے، بدھزم تھا اور شرک والے مذاہب تھے، لیکن اب اسلام آ گیا تو پرانے زمانے میں وہ ہاتھ جوڑ کے وہ ایسے جھکا کرتے تھے، لیکن ہمارے دین میں ہم کسی کے آگے جھکتے نہیں ہیں، تو انہوں نے اس کو جھکنے کو ریورس کر دیا، وہ ایسے کر کے ایسے کرتے ہیں، تو رواج رکھ دیا، شرک نکال دیا ہے۔ تو پھر مجھے یہ بھی سیکھنا پڑا، تو یعنی ایک اورینٹیشن ہوتی ہے، ایک پروٹوکول ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اس کمرے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا ذہن استعمال کریں، آپ ایسے سمجھیں کہ آپ اس کمرے کے اندر ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو ہم نے داخل ہونا ہے نا محل کے اندر، آپ اس کمرے میں موجود ہیں، شاید آپ سیکیورٹی گارڈ ہیں، یا وہ فرعون اوپر تخت پہ بیٹھے ہیں نا، آپ پنکھا دینے والے ہیں۔ پنکھے والے بھی ہوتے تھے نا پہلے، آپ کی فل ٹائم جاب لگ گئی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میرا باس فرعون ہے، اس کا واقعی فرعون تھا تو اب کوئی اگر بادشاہ کے یا پریزیڈنٹ کے یا پرائم منسٹر کے یا گورنر کے یا میئر کے آفس میں داخل ہوتا ہے یا اس کے چیمبر میں داخل ہوتا ہے، تو پہلی بات تو ہوتی ہے کہ اٹس این آنر، آپ نے مجھے اپنا قیمتی وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور ایک تھوڑی سی نمائش ہوتی ہے شروع میں، اور وہ تو اپنے آپ کو کیا کہتا تھا، انا ربکم الاعلی، میں تم سب کا سب سے اعلیٰ رب ہوں میں۔ موسیٰ کو ہدایت دی جا رہی ہے، آپ جاؤ، پھٹے پرانے کپڑے ہوں گے صحرا میں سے ہوتے ہوئے، اور ان کا اسٹیٹس کیا ہے، کرمنل اسٹیٹس ہے، ٹھیک ہے، فیوجیٹو ہیں، اور اب انہوں نے جانا ہے بلڈنگ کے اندر، اور ساتھ میں ان کے ہارون علیہ السلام جن کو غلام مانا جاتا ہے، انہوں نے بھی کوئی شاندار کپڑے نہیں پہنے ہوئے اس میٹنگ کے لیے۔ اب وہ اندر جائے، روٹی ہاتھ میں، اندر وہ آتے ہیں، اور کیا استقبال کیا ہے دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کا، انا رسول رب العالمین، ہم اصل رب کے رسول بن کر یہاں آئے ہیں، یعنی آپ اصل رب نہیں ہیں۔ پہلی بات جو اندر آ کے کی ہے، اس سے اگر کوئی اور کرتا تو اس کو امیڈیٹ ڈیتھ پینلٹی ہو جاتی، یہ بات آپ سمجھ لیں۔ جو بات انہوں نے کہی ہے نا کہ ہاں بادشاہ وہ ہے، یہ نہیں کہا کہ عظیم رب ہم آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کر دینا، نہ، ہم اصل رب کی طرف سے آئے ہیں۔ تو پہلے جو آپ پنکھا دے رہے تھے نا، آپ کو کون ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کہ کسی کی ایسی ہمت ہوئی ہو کہ اس طرح سے فرعون سے بات کرے۔ آپ کے گھر میں کچھ لوگ ہیں جن سے کوئی سامنے آ کر کے بات نہیں کرتا، سیدھی بات نہیں کرتا، وہ ساری زیادتیاں کرتے رہتے ہیں، لیکن آپ چپ بیٹھے رہتے ہو۔ آپ میں سے کچھ لوگ ایسے آفس میں کام کرتے ہو کہ آپ کا مینیجر آپ سے اتنی بدتمیزی کرتا ہے، سپروائزر آپ سے اتنی گندی طریقے سے بات کرتا ہے، لیکن ایک دن کوئی آ کے اس سے کس طرح بات کر دینا، سیدھا کر دے اسے، تو آپ اندر ہی اندر خوش ہوتے رہتے ہو، آج تو چائے بڑی اچھی ہے۔ تو آپ پنکھا دے رہے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اندر آ کے کہا انا رسول رب العالمین، لیکن یہاں تک بات نہیں رکی، آگے ایک مزید افینس کر دیا، اور کیا کہا، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، مطالبہ میں کرنے آیا، اپنی خیر چاہتے ہو تو کیا کرو، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ یہ کہاں فرعون تخت پہ بیٹھا، کہاں یہ دو لوگ جو اندر آ کے یہ بات کر رہے ہیں، پورا کمرہ ہوتا ہے، اس میں سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں، ان کے وزیر ہوتے ہیں، ایڈوائزرز ہوتے ہیں، جنرلز ہوتے ہیں، پنکھے والے ہوتے ہیں، فاٹا والے ہوتے ہیں، جو بھی ہوتے ہیں، ان سب کو بھی ایک دم سے شاک لگا ہوگا، یہ کیا دیا اس نے، ایسی بات کبھی سنی نہیں اس کمرے کے اندر۔ تو آگے سے اب سارے گھور رہے فرعون کی طرف، یہ کیا کہیں گے، اب کیا ہونے والا ہے۔ یہ بات سمجھ لیں کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو بیٹے کی طرح پالا، بہت محبت دی تھی، اپنے محل میں ان کی پرورش کرائی تھی، تو ان کے جانے سے پہلے خاص محبت تھی فرعون کو موسیٰ علیہ السلام سے۔ لیکن محبت کے مختلف پہلو ہوتے ہیں، فرعون کو ایک طرف موسیٰ سے محبت ہے، ایک طرف اپنے اقتدار سے بھی محبت ہے، اور وہ دونوں چیزوں کو بیلنس کرنا چاہ رہا ہے۔ اگر کوئی اور ہوتا تو شکریہ، تھینک یو، یہ لائٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے، اوکے خیر۔ فرعون اگر کوئی اور ہوتا، جیسے میں بتا رہا تھا، اس کو فوراً قتل کر دیتا۔ اس نے کیا کیا ہے ویسے؟ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے، آج کی بات کو سمجھنے کے لیے آپ کے سامنے میں دو باتیں رکھوں گا، وہ دو باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں، اور میں بار بار پوچھتا رہوں گا، زور سے آپ نے جواب دینا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دو باتیں کرنے آئے تھے، کہ وہ رسول ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ اس کے لیے مختصر ہم لفظ استعمال کریں گے رسول، تاکہ وہ ساری بات کا خلاصہ ایک لفظ میں آ جائے۔ پہلی بات کیا تھی؟ رسول۔
دوسری بات تھی بنی اسرائیل، یعنی بنی اسرائیل کو چھوڑ دو. تو دو لفظوں سے پوری بات سمرائز ہوگی. کیا دو باتیں کرنے آئے موسیٰ؟ رسول بنی اسرائیل، یہ دو باتیں. اب دیکھنا فرعون کا ان دو باتوں کا کیا جواب ہوگا. بات تو انہوں نے کر دی، آگے سے جواب آ رہا ہے الم نربک فینا ولیدا، میں نے تجھے یہاں پر پرورش نہیں دی جب سے کہ تو بچہ تھا. پہلی بات. وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ، کیا تو نے یہاں اپنی زندگی کے کئی سال نہیں گزارے. تیسری بات وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ جو تو نے کیا تھا، جو حرکت کی تھی تو نے، کیا تو اس کا ڈینائل کر رہا ہے، اس کا انکار کر رہا ہے کہ تو نے کی تھی. اور کافر کا ایک مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ڈینائی کرنا، ایک اور مطلب ہوتا ہے ناشکری کرنا. دونوں مفہوم سمجھنا یہاں پہ. کیا انکار کر رہا ہے یا اتنا ناشکرا ہو گیا تو. اس طرح سے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی. میں پہلے پوچھتا ہوں کتنی باتیں کرنے آئے تھے موسیٰ علیہ السلام؟ کیا دو باتیں؟ رسول بنی اسرائیل سے. جب فرعون نے آگے سے جواب دیا ہے تو ان میں سے کسی بات کا جواب دیا نہ. ہوتا یہ ہے کہ آپ کسی سے، میں نے شروع میں کہا تھا نا، حق کی بات کرنی ہے پھر آگے سے صبر کرنا ہے. بات وہاں سے شروع ہوئی تھی، اس کو ذہن میں رکھنا ہے. جب آپ حق کی بات کرنے آتے ہو آپ کی بات ایک پوائنٹ ہوتی ہے یا دو پوائنٹ ہوتے ہیں، کوئی لمبی تقریر نہیں ہوتی. لیکن جس کو فرعون کی ٹیکٹکس آتی ہے نا، وہ پتہ کیا کرتا ہے، آپ کی بات کا جواب دینے کے بجائے وہ ایسی بات کرتا ہے جو آپ کو شرمندہ کر دے اور پورا مضمون ہی بدل جائے اور آپ کو یاد بھی نہ رہے کہ آپ کیا بات کرنے آئے تھے. اچھا آگے سے کہہ دیا اچھا تم بچے تھے جب یہاں پہ تھے. اس کا کیا مقصد ہے؟ کہنے کا یہ مقصد ہے کہ جو حق بات تم کرنے آئے ہو یہ بہت بڑی بدتمیزی ہے. تمہیں خیال نہیں، تمہیں لحاظ نہیں کہ کتنے احسان تم پر کیے جا چکے ہیں اور تم یہاں کئی سال رہ چکے ہو. تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں تمیز کا کیا مطالبہ ہوتا ہے، تمہیں کیسے بات کرنی چاہیے، تمہیں لحاظ کرنا چاہیے. تم کتنے ناشکرے ہو گئے ہو. اور اب آف کورس یہ بات تو پرانے زمانے میں ہوتی تھی. اب کسی سے آپ حق بات کریں تو وہ آپ کو شرمندہ نہیں کرتے اور وہ آپ کو اپنے احسانات یاد نہیں دلاتے اور وہ الٹی بات آپ پر نہیں ڈال دیتے کہ اصل غلطی تمہاری ہے، تم نے منہ کیوں کھولا، تمہاری مجال یہ کہ تم اس طرح کی بدتمیزی کرو، اتنے نافرمان بنو، یہی دن دکھانے تھے مجھے. یہ چیز تو پرانے زمانے آپ کے ہاں نہیں ہوتی ہے، لاہور میں نہیں ہوتی ہے، ملتان میں ہوتی ہے. تو یہ جو ٹیکٹک استعمال ہوتی ہے نا بہت زیادہ زبردست چیز ہوتی ہے یہ. اور اس کے بعد انسان پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ سوری. وہ جو بات کرنے آتی پہلے ہمت کر کے آج میں ابو سے یہ بات کر کے رہوں گا. دو باتیں میں نے کرنی ہے، جا کے دو باتیں کرنے گئے، 2 منٹ بعد اچھا یہ دن دکھانے تھے مجھے، یہ سکھاتا ہے تمہارا اسلام، ایسے آگے سے بدتمیزی کرتے ہیں، اس لیے تمہاری فیسیں بھری تھی، اس لیے یہ کیا تھا، اس لیے وہ کیا تھا. اور وہ اس کے بعد ساری اس بچے کو پتہ نہیں وہ بات کرنے کیا گیا تھا. 2 باتیں کرنے آئے تھے. کیا 2 باتیں تھیں؟ ایک اور بات سمجھ. ایک تو کہا بدتمیزی کر رہے، دوسرا کہا ناشکری کر رہے. تو بدتمیزی کا حوالہ دیا جائے گا، ناشکری کا حوالہ دیا جائے گا. پھر ایک تیسری بات وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ. وہ جو حرکت تم نے کی تھی اس کا کیا ہوگا ہے؟ مجھے آ کے بتائے گا میں کیا غلط کر رہا ہوں. اپنے پیچھے ریکارڈ دیکھا ہے؟ ذرا رپورٹ لے کے آنا، دکھاؤ ذرا ان کو دیکھو. یعنی آپ کوئی صحیح بات کرنے لگو گے تو جس کو فرعون کی یہ تدبیر آتی ہے نا وہ کہے گا اچھا آپ صحیح بات کریں گے، آپ کب سے فرشتے بنے؟ میرے پاس تو ریکارڈنگ اس وقت سے ہے. ذرا نکال کے کروم کاسٹ پہ لگاتے ہیں، ساری فیملی کو دکھاتے ہیں آپ کیا کر رہے تھے 3 سال پہلے، یہ دیکھ لیں. یعنی آپ نے جو غلطی کی ہو، جب بھی آپ کوئی صحیح بات کرنے لگو آپ کو اپنی غلطی یاد دلا کے دبا کے کیونکہ آپ اب ایک شخصیت نہیں رہے، آپ چلتی پھرتی غلطی ہو، آپ اس غلطی سے زیادہ کچھ نہیں ہو. تو جب بھی آپ کوئی صحیح بات کرنے لگو تو آپ کو تم کون ہوتے ہو صحیح بات کرنے والے؟ تمہیں تو یہ کیا وہ کیا، تم بڑا اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھتے ہو. دیکھو ذرا ان کو. تو یہ جو طریقہ ہوتا ہے نا کسی کی غلطی پکڑ کے بار بار اس کو اس کی غلطی یاد دلانا تاکہ وہ دب کے رہے. جب وہ صحیح حق کی بات بھی کرنے لگے
نہیں وہ اس بات کا مستحق نہیں ہے کیونکہ اس سے غلطی ہو چکی ہے۔ عجیب بات یہ ہے رسول نے وعدہ کر دیا علیہ الصلوۃ والسلام، ایک گارنٹی دے دی، کل بنی آدم خطا یا خطاؤن، تمام اولاد آدم کی غلطی کرتے رہتے ہیں، غلطی ہر انسان سے ہوتی رہتی ہے، اور خیر الخطائین التوابون، جو بہترین ہیں غلطیاں کرنے والے وہ توبہ کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے وہ توبہ کرتا ہے آگے بڑھتا ہے، غلطی ہوتی ہے توبہ کرتا ہے آگے بڑھتا ہے، اللہ پچھلی والی غلطیاں معاف کر دیتا ہے، انسان معاف نہیں کرتے، انسان لوٹ لیتے ہیں، یہ بعد میں کام آئے گی۔ یہ کبھی یہ انسان اگر اپنی عزت نفس کے لیے کھڑا ہو گیا یا کبھی کسی حق بات کے لیے کھڑا ہو گیا تو ایک سیکنڈ میں اپنی فائل کر لوں، ہاں یہ بتانا ذرا آگے سے بےزتی کرنا کسی کی، اس کی غلطی بار بار نکال کے اس کو ریڈیوس کرنا، یہ فرعون کا طریقہ تھا۔ یہ قرآن نے اس لیے ذکر نہیں کیا کہ ہمیں بہت قدیمی شخصیت کے بارے میں کوئی معلومات مل جائیں، ہر بات میں اللہ تعالیٰ کو ہدایت دیتا ہے جو ہمیشہ کے لیے آپ کو، جب آپ حق کی بات کرو گے تو آپ کہا ہے نا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تو آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریے، اس کی ایک پریکٹیکل مثال ہے کہ دیکھیں آپ نے حق بات کرنی ہے تو آگے سے جو آپ کو سننے کو ملے گا نا تو وہ حق کی بات کہیں غائب ہو جائے گی، آپ کا دماغ کہیں اور ہی چلا جائے گا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا کہ جب مجھ سے یہ ایسی بات کرے گا تو میرا سینہ کیا ہوگا، تنگ ہو جائے گا، مجھ سے جو بات میں کرنے آیا تھا وہ مجھ سے کری نہیں جائے گی، کیونکہ اگر آپ کا سینہ تنگ ہو جائے نا تو آپ نے صحیح بات بھی کرنی ہے وہ منہ سے نہیں کرتی، آپ کا فلو ختم ہو جاتا ہے، آپ کی لاجک ختم ہو جاتی ہے، دماغ کے وہ دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اصل چیز اب یہ سمجھ لیں آگے بڑھنے سے پہلے، وہ یہ ہے کہ ایک طرف بات ہو رہی ہے عقلی، موسیٰ بات کر رہے ہیں عقلی، فرعون نے بات کرنی ہے جذباتی۔ دو مختلف میدان ہیں، ایک عقل کا میدان ہے اور ایک کون سا میدان ہے، جذبات کا۔ جو حق کے ساتھ ہوتا ہے نا اس کو جذبات کے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ اس کے ساتھ حق ہے، وہ عقلی بات کرتا ہے۔ جس کے پاس حق نہیں ہوتا نا اس کو جذبات کا استعمال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ آپ عقل کا میدان چھوڑ کے، کیونکہ اس میدان میں وہ کھیلے گا تو میچ ہار جائے گا، تو وہ کوشش کرتا ہے کھینچ کے آپ کو عقل کے میدان سے لا کے کہاں لے آئے، جذبات کے میدان میں۔ ایک دفعہ اس میدان میں آپ آ گئے میچ ختم۔ تو آپ نے عقل کی بات پہ رہنا ہے، اس نے جذبات کی بات پہ رہنا ہے، لیکن وہ اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ وہ 2 منٹ میں آپ کو جذبات کے میدان میں لے آتے ہیں اور پھر بات ختم ہو جاتی ہے۔ یہی فرعون کی ٹیکٹک ہے، تو اس نے یہ ٹیکٹک استعمال کی، ان کو شرمندہ کرنے کی، ان کی غلطی یاد دلانے کی، ان کو نافرمان کہنے کی، ان کو ناشکرہ کہنے کی، یہ ساری چیزیں اس نے استعمال کی۔ چلو اب تو یہ میرے میدان میں آ گیا، اب کیا کرے گا؟ آگے سے موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا ہے نا یہ واقعی اللہ تعالیٰ کے معجزوں میں سے ہے۔ کہتے ہیں قال فعلتها اذا، دیکھیں میں دوبارہ یاد دلا رہا ہوں، فرعون نے جو 2 باتیں موسیٰ نے کی تھی نا اس کے جواب میں فرعون نے 2-3 باتیں کی تھی، اس کو بھی 2 ہی سمجھ لیں آسانی کے لیے۔ ایک کہی تھی کہ تم ناشکرے ہو، یہاں پہ رہے ہو پھر بھی ایسی بدتمیزی کرتے ہو، تو بدتمیزی کی بات کی تھی، ناشکری کی بات کی تھی۔ دوسری کی تھی کہ تم نے قتل کیا ہے اور اس کے بارے میں کیا کہو گے، تم کون ہوتے ہو صحیح اچھی بات کرنے والے، تم خود قاتل ہو، وفعلت فعلتك التي فعلت۔ بائی دا وے اس میں ایک اور چیز میں نے نہیں بتائی دوسری چیز کے بارے میں، فرعون نے کھل کے نہیں کہا تم نے قتل کیا تھا، یہ نہیں کہا جو حرکت کی تھی نا وہ جو کی تھی وہ والی، کھل کے نہیں کہا۔ وہ بھی بڑا تیز ہے، اس نے کھل کے اس لیے نہیں کہا کہ وہ ڈرائے، اگر زیادہ آگے بات کی نا تو میں کھل کے بتا دوں گا سب کو، مجھے پتا ہے، زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس معلومات ہوتی ہیں، وہ آپ کو آ کے کہتے ہیں وہ جو چیز تھی نا وہ نہیں بھولنا، وہ والی۔ پھر اور جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہیں گے کون سی چیز، کچھ نہیں، ہاسٹیج سچویشن بنائی ہوئی ہے نا۔ 2 باتیں اس نے کی، ان کو پورے سبجیکٹ سے، پورے مضمون سے ہٹانے کی۔ اب بات سننا موسیٰ علیہ السلام کی، کہتے ہیں فعلتها اذا، جس حرکت کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جس غلطی کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ میں نے کی تھی اس وقت۔ اس سے ڈرنے کے بجائے مجھ سے غلطی ہوئی، سب کو پتہ چل جائے گا مجھ سے غلطی ہوئی، ان کو پہلے پتہ ہے، سب کو پتہ ہے مجھ سے ہوئی غلطی، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ لیکن فرعون نے یہ بات پہلے نہیں کہی تھی، فرعون نے یہ بات دوسری کہی تھی۔ پہلی بات کہی تھی ناشکری والی، نافرمانی والی، بدتمیزی والی، وہ پہلی بات تھی۔ لیکن موسیٰ کو اس بات کا احساس ہے علیہ السلام کہ اصل جو بڑا مسئلہ ہے وہ قتل والا مسئلہ ہے، کیس والا مسئلہ ہے، تو بڑی بات کو پہلے سامنے لے کے آتے ہیں۔ اس سے ایک بات یہ بھی سامنے آتی ہے کہ وہ جذبات میں نہیں ہے، وہ بھی عقلی بات کر رہے ہیں ابھی تک، اور وہ آگے سے فرعون کو کہتے ہیں ہاں میں نے کی تھی، وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ،
اور اس وقت میں کنفیوز تھا. دال کے معنی ہم اردو میں ہمیشہ گمراہ کر دیتے ہیں, وہ ہمیشہ گمراہ نہیں ہوتے. دلہ کے معنی میں کنفیوژن کے معنی بھی آتے ہیں. کسی چیز کو صحیح سے نہ سمجھ سکا ہو کوئی تو اس کو بھی دال کہا جاتا ہے. تو اس وقت میں کنفیوز تھا, مجھ سے واقعی غلطی ہوئی. اور پھر کیا کہتے ہیں, عجیب بات, فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ, اور اس کے نتیجے میں تم سب سے بھاگ گیا تھا. فرعون تو ایک شخص ہے, لیکن منکم میں فرعون کی طرف اشارہ نہیں ہے, وہ من کا ہوتا ہے عربی میں. کہا ہے فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ, میں تم سب سے بھاگ گیا جب میں تم سب سے ڈرا کرتا تھا. فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ. تھینک یو. میرے پاس بس تھا ڈبہ. Okay, that's okay, I can stop. دیکھیں, جب کمرے میں پریزیڈنٹ ہو نا تو پروٹوکول یہ ہوتا ہے کہ صرف پریزیڈنٹ سے بات کی جاتی ہے. آپس میں آپ گپ شپ کر رہے ہو گے نا تو وہ بدتمیزی ہوتی ہے کس کے ساتھ, پریزیڈنٹ کے ساتھ. ٹیچر کلاس میں ہو, اسٹوڈنٹس آپس میں بات کر رہے ہو تو کیا ہوتا ہے, بدتمیزی ہوتی ہے. امام خطبہ دے رہا ہے, لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں, امام کے ساتھ بدتمیزی ہے کہ نہیں, یہی ہے نا. لیکن اس کا سب سے اعلیٰ جو کرائم ہے وہ پریزیڈنٹ کے سامنے ہے یا بادشاہ کے سامنے ہے. بادشاہ سامنے ہے, بات باقیوں سے ہو رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے تمام کی طرف مڑ کے کہا مجھ سے غلطی ہوئی تھی لیکن میں تم سب سے بھاگ گیا تھا. اور اس سے وہ اس بات کا اشارہ کر رہے ہیں کہ مجھے یہاں پروٹوکول کی فکر نہیں ہے, حق کی بات میں نے کرنی ہے. لگتا ہے یہ عقلی بات نہیں کرنا چاہ رہے, یہ جذباتی بات کرنا چاہ رہے ہیں, تو شاید آپ کا عقل کا دروازہ بھی تک کھلا ہے, میں آپ سے ہی بات کر لوں. اور پھر کہتے ہیں لما خفتکم, جب میں تم لوگوں سے ڈرا کرتا تھا میں بھاگ گیا. فوہب لی ربی حکما وجعلنی من المرسلین, پھر میرے رب نے مجھے حکم دے دیا. حکم کہتے ہیں پختگی دے دی, مجھے پکا بنا دیا, اور حکمت بھی دے دی, اور مجھے بھیجنے والوں میں سے بنا دیا, مجھے رسول بنا دیا, اس لیے میں واپس آ گیا. کیا باتیں کرنی تھی موسیٰ نے؟ 2 باتیں. پہلی بات کیا تھی, رسول. دوسری بات کیا تھی, اب دیکھا, کہا ہاں میں نے کی تھی, پھر میں بھاگ گیا, پھر مجھے رسول بنا دیا, میں واپس آ گیا. اپنے پوائنٹ پہ واپس آ گئے. پہلے پوائنٹ پہ کتنے پوائنٹ رہ گئے, ایک اور رہ گیا, بنی اسرائیل والی بات. کہتے ہیں وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَدْتَ بَنِي إِسرَائِيل. واقعی حق تو یہ ہے کہ آپ نے میرے اوپر بڑا احسان کیا ہے, بڑی آرام سے میری زندگی یہاں پہ گزری ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن کیا یہ اس بات کو جسٹیفائی کرتی ہے کہ آپ تمام بنی اسرائیل کو غلام بنا کے رکھو؟ اس کا بنی اسرائیل کو غلام بنانے سے کیا تعلق ہے؟ ٹھیک ہے, آپ کا بہت شکریہ, میرا بیڈ روم بڑا زبردست تھا, لیکن یہ جو غلامی میں آپ نے رکھا ہوا ہے اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو بالکل الاجیکل ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا, اس کی 2 جذباتی باتیں لے کے ان کو واپس اپنی بات کی طرف لے آئے. اٹس جینیس, دونوں چیزوں کو. یعنی انہوں نے ایک پیغام بھیج دیا فرعون کو بھی اور باقی سارے بیٹھنے والوں کو بھی کہ میں جو بات کرنے آیا ہوں اس سے مجھے جذبات میں ڈال کر پھسلایا نہیں جا سکے. اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی تھی, وَيَضِيقُ صَدْرِي, اور شکایت کی تھی, بلکہ اپنے خوف کا اظہار کیا تھا. وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي, میرا سینہ تنگ ہو جاتا ہے, میری زبان نہیں چلتی. اللہ نے آگے سے کہہ دیا تھا کلا, کچھ نہیں ہوگا, تمہارا سینہ تنگ نہیں ہوگا, تمہاری زبان چلے گی. اور وہ زبان چل رہی ہے, اور وہ جذبات میں آئے بغیر چل رہی ہے. میرے نوجوان بہن بھائی اور بڑے بھی کیا سیکھ رہے ہیں ابھی, کہ آپ کی زندگی میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں, فرعون نہیں ہوتے, ان کی طرف اشارہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن وہ آپ کو جذباتی بنا دیتے ہیں. اور جب وہ آپ جذباتی بناتے ہیں تو آپ جذباتی ہو جاتے ہیں, اور یہی آپ کی غلطی ہے کہ آپ جذباتی ہو جاتے ہیں. جو بات کرنی ہوتی ہے اس پہ رہا کرو, اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھو, غصہ کرنے کی ضرورت نہیں, رونے کی ضرورت نہیں, نروس ہونے کی ضرورت نہیں, خاموش ہونے کی ضرورت نہیں, کانفیڈنس رہنا ہے, ٹھنڈا رہنا ہے, اپنے آپ کو پکا کرنا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی آیات سے تھوڑی ہمت دینی ہے کہ کیا کرنا چاہیے اس سچویشن میں. اچھا, اب فرعون کو بھی سمجھ آ گیا کہ یہ تو ہٹنے والے ہیں نہیں, یہ بھی ڈھیٹ ہو گئے, دوبارہ انہوں نے بات کر دی. تو آگے سے پھر کہا کہ اب اس کو کیسے ڈیل کیا جائے. تو وہ کہتے ہیں, فرعون کہتا ہے, قال فرعون وما رب العالمین, کیا رب العالمین. دوسری ٹیکٹک اس کی, وہ بھی بہت سارے لوگ استعمال کرتے ہیں, لاہور میں نہیں صرف ملتان میں. وہ یہ ہے کہ کوئی سنجیدہ بات آپ نے کرنی ہے, آگے سے کوئی کہتا کیا بات کر رہے ہیں, چھوڑو, یا کوئی کہہ دے یہ کوئی بات ہے کرنے کی,
شکل دیکھیے اپنی یہ جو ہے نا یہ وما رب العالمین کی تفسیر ہے، یعنی کسی چیز کو ڈسمس کرنا جیسے اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. یہ میں نے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، ٹائم نہیں میرے پاس. اچھا کیا کرنا ہے، ضروری بات یہ چیز جو ہے نا، اور یہ کئی رشتوں میں یہ بات کئی سالوں تک چلتی رہتی ہے، کئی سالوں تک چلتی رہتی ہے، بات ڈسمس کی جا رہی ہے. میرے پاس بات کا کوئی اسٹیمنا نہیں ہے، اچھا بڑا لمبا دن تھا میرا، بہت اسٹریس ہو، مجھے یہ بات نہیں کرنی، اگلے دن مجھے یہ بات نہیں کرنی، 4 دن بعد آپ بات کرنے کی کوشش کرو، یار کیا رٹا لگایا ہوا، نہیں کرنی بات مجھے، ہر بار یہی بات، یعنی وہ بات کرے گا نہیں اور کہے گا ہر بار یہی بات ہوتی ہے. دیکھا نا، تو یہ ہے وما رب العالمین، تنزیہ بات ہے، ڈسمس کرنے والی بات ہے. اب اس کے بعد بھی انسان چپ ہو جاتا ہے، اب یہ بات کرنی کرنا ہی نہیں چاہ رہا، میں کیا کروں آگے سے، مجھے تو چپ کرا دیا انہوں نے اس طرح. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو کیا پختگی دی اللہ نے. اب اسے کہتے ہیں اچھا وہ کہہ رہے ہیں کیا رب العالمین، تو وہ تنزیہ سوال ہے، لیکن انہوں نے اس کو ایسے سنا جیسے وہ واقعی سوال ہے، اور ان کو بھی پتا ہے تنزیہ ہے، لیکن طنز کا جواب بھی طنز یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو حقیقی سمجھیں اور حقیقی سوچ کے اس کا جواب دیں. تو وہ کہتے ہیں رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، وہ تو رب تمام آسمانوں کا اور زمین کا اگر تم باقی سب یقین کرنے کے لیے تیار ہو تو. یعنی دوسری دفعہ اس نے فرعون کو ڈسمس کیا، انہوں نے باقی سب سے بات کر رہے ہیں، اور کس چیز کا ذکر کیا، آسمانوں کا اور زمین کا. آسمان اور زمین کی اہمیت سمجھ لیں. فرائضہ کا ایمان تھا، ان کا یقین یہ تھا، ان کے عقائد میں تھا کہ اصل خدا سورج ہے اور سورج کی اولاد فرائضہ ہے. تو جو سورج اٹھتا ہے اور جاتا ہے نا، وہ ان کا معبود ہے، اور وہ آسمانوں کا معبود ہے اور زمینوں کا معبود فرعون ہے. یہ ان کا فلسفہ تھا. ایک ہی جملے میں رب السماوات والارض وما بینہما، آسمانوں کا رب، زمین کا رب، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے ان کا رب. اگر تم باقی لوگ عقلی بات کی بنیاد پر یقین کرنے کو تیار ہو، میں اس رب کی طرف سے آیا ہوں جو آسمان کا بھی رب ہے اور زمین کا بھی. یعنی نہ یہ آسمان کا رب ہے اور نہ اس کے باپ دادا زمین کے، نہ یہ زمین کا رب ہے نہ اس کے باپ دادا آسمان کے رب ہے. ان کا پورا فلسفہ توڑ دیا ایک جملے میں انہوں نے. لیکن بات پھر بھی یہی، اس نے پوچھا تھا نا اگر رسول ہو تو کس کے ہو، کیا رب لگایا ہوا ہے. تو انہوں نے آگے سے جواب دے دیا رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین. اس میں ایک اور بات بھی سامنے آ گئی، بہت بڑی توہین ہے فرعون کے لیے، بہت زبردست بےزتی ہوئی. وہ تو اس طرح کہہ رہے ہیں جیسے فرعون تو عقل استعمال کر نہیں سکتا، اس کو تو ذاتی باتیں کرنی آتی ہیں یا بات ڈسمس کرنی آتی ہے، اس میں اتنا کانفیڈنس نہیں ہے کہ میری بات کا صحیح عقلی جواب دے سکے، تو وہ تو بیوقوف ہے. دیکھتے ہیں آپ میں عقل ہے کہ نہیں. یعنی اس بات سے انہوں نے کنایتاً فرعون کو بیوقوف بھی کہہ دیا. اب فرعون جو ہے وہ، ابھی اس کے بارے میں تھوڑی بات کرتے ہیں. پہلے یہ سوچتے ہیں کہ آپ جو پنکھا دے رہے تھے نا، آپ کا کیا گزر رہی ہے. آپ دن رات فرعون کے سامنے پنکھا کرتے ہو، اور اب کسی نے آ کے فرعون کو 2 دفعہ اپنی اوقات دکھا دی، آگے سے جواب دے دیا، تو آپ کو تو اس سے بڑا اچھا لگ رہا ہے. آج تو مزہ آ گیا. آپ کا تو کچھ زیادہ ہی پسینہ نکل رہا ہے، میں ذرا تیز کر دوں. اب جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کی ہے نا کہ میرا رب آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے، اور تمام ان کے درمیان جو ساری چیزیں ان کا رب ہے، انہوں نے اس ملک کے اور اس نظام کے قائم کیے ہوئے مذہب کی نفی کی یا نہیں کی؟ مجھے آپ یہ بتائیں. نفی کی ہے نا، اور اس کے ماننے والوں کے سب سے بڑے اس کمرے کے اندر ہیں. تو آپ کسی ایسے مقام پر جا کر ان کے بلیفس کی، ان کے عقائد کی توہین کرو گے، ان کی نفی کرو گے، تو وہ سارے اٹھ جانے چاہیے، ان سب کو غصہ آ جانا چاہیے کہ کیا بات کر دی، رب ہے وہ ہمارے سورج، سب کو غصہ آ جانا چاہیے ان کے اوپر، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر. مزے کی بات یہ ہے سارے ایسے سن رہے ہیں، اور کچھ لوگ تو شبکے سے اپنا فون نکال کے ریکارڈ بھی کر رہے ہیں اسنیپ چیٹ پہ ڈالنے کے لیے، اس کے ساتھ فائر ایموجی لگا دیا، آج مزہ آنے لگا. فرعون کو اندازہ ہو گیا کہ کمرے میں کسی کو غصہ نہیں آیا، آنا چاہیے تھا، میرے ساتھ ہیں یہ لوگ، میری حمایت میں، میری وفاداری میں سب کو کھڑے ہو کے کہنا چاہیے کیا بات کر رہا ہے، کسی نے نہیں کہا. تو اب فرعون کا غصہ موسیٰ پہ ہونے کے بجائے اب فرعون کا غصہ کہاں جا رہا ہے؟ باقی سب پہ. فرعون کہتا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ریکارڈ کیا، قال لمن حولہ الا تستمعون، اپنے ارد گرد سب سے کہہ رہا تم سن نہیں رہے کیا؟ تم میں سے کسی کو غصہ نہیں آیا؟ اوہ تو کیا ریکارڈ کر رہا ہے؟
کمرے میں لوگ اب موسیٰ علیہ السلام سے امپریس ہونا شروع ہو گئے. اب بات یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب یہ بات شروع ہوئی تھی تو موسیٰ علیہ السلام بالکل یہاں پہ تھے, فرعون وہاں پہ تھا. ایک دو جملے ہوئے اور فرعون کا مقام اپنے ہی ایک بحر کے اندر نیچے ہو رہا ہے اور آہستہ آہستہ موسیٰ کا مقام اونچا ہو رہا ہے. اس کے اندر, اس کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ اب آہستہ آہستہ موسیٰ علیہ السلام سے امپریس ہونا شروع ہو گئے. اور یہ دیکھیں, یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ فرعون کی حکومت عظیم ترین حکومتوں میں سے ہے تاریخ کی, اور اس کا کوئی فوج بھی سامنا نہیں کر سکتی. جتنا ان کا روپ تھا وہ اصل میں اپنی جو تعمیر, ان کی عظیم تعمیرات ہیں وہ پانی کے نزدیک بنایا کرتے تھے کہ اور قومیں وہاں سے گزریں اپنی کشتیوں کو لے کے تو ڈر جائیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں. اصل اس انٹیمیڈیشن فیکٹر تھا اس کا. اور اس حکومت کا سب سے اعلیٰ آفس, اس کے اندر یہ بات ہو رہی ہے. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر اس کمرے کے اندر کے لوگ اگر وہ موسیٰ علیہ السلام سے امپریس ہو گئے تو پھر فرعون بس ایک بڑھا بابا بیٹھا ہوا ہے کرسی پہ, اس کی کوئی اور حیثیت نہیں ہے. اس کی ساری حیثیت اصل میں وہ اور لوگوں کے بلبوتے پہ جا کر وہ اس تخت پہ بیٹھا ہوا ہے. تو اب یہ ایک اسٹیٹ آف ایمرجنسی بننے والی ہے. اگر اس کمرے والے لوگ موسیٰ سے امپریس ہو گئے نا تو یہ ایک دم سے نظام ایک ہی سیکنڈ میں بدل سکتا ہے. آپ بات سمجھ رہے ہو؟ یہ بہت ڈینجرس سچویشن بننے والی ہے فرعون کے لیے. عجیب بات ہے کہ اگر آپ اس قصے کی شروعات میں سنیں تو موسیٰ علیہ السلام پہاڑی پر تھے جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ جاؤ فرعون کے پاس, الا یتقون, انہیں بچنا چاہیے, فرعون والوں کو بچنا چاہیے. عجیب لگتا ہے دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی کو بھیج کے کہ انہیں بچنا چاہیے. بچنا تو ایک جو بچ کے بھاگے تھے انہیں بچنا چاہیے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ حق کے پیچھے اپنا خون ڈال دیتا ہے نا اور آپ کے اندر اعتماد ڈال دیتا ہے تو بڑی سے بڑی پاور کی کمزوری سامنے آ جاتی ہے. اب اس کو غصہ آ رہا ہے اپنے فالوورز کے اوپر. الا تستمیعون, اس سے بھی ہم نے ایک نئی تدبیر سیکھی فرعون کی جو وہ استعمال کرتا ہے, لیکن وہ پرانے زمانے میں استعمال ہوتی تھی, اب کوئی استعمال نہیں کرتا. کہ اگر آپ صحیح بات کر رہے ہو نا اور اس کا جواب کوئی نہ دے سکے تو وہ باقی ساروں پہ غصہ کرنا شروع کر دیتا ہے جو آپ کی بات سن رہے ہیں. اس کی بات کیوں سن رہے ہو, یہ کیا لگایا ہوا ہے, بند کرو یہ. یعنی تمیز کا میرے ساتھ وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی بات نہ سن لینا, اس کی بات میں یہاں کبھی ٹالریٹ نہیں کروں گا یا کروں گی. تو یہ بھی آپ کی فیملیز میں کبھی نہیں ہوتا, لیکن میں ایسے ہی بتا رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام ابھی بھی اسی مضمون پہ ہیں. وہ فرعون نے بیوقوفی میں اپنا سوال پوچھ رہے تھے نا, کیا رب, اسی کا جواب ابھی دے رہے ہیں. وہ جذبات میں آئے نہیں, جواب ہی نہیں, جذباتی بات کا جواب دینا ہی نہیں ہے. قال ربکم ورب آبائکم الاولین, آپ کا رب, آپ سب کا رب اور آپ کے سب سے پرانے آباء و اجداد کا رب بھی, اسی کی میں بات کر رہا ہوں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی بات سنائی نہیں دے رہی. فرعون کی بات ریلیونٹ ہو گئی ہے, وہ غصہ کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے لوگوں سے تم سن نہیں رہے. موسیٰ علیہ السلام ابھی بھی رب کی بات کر رہے ہیں, رب کی بات کر رہے ہیں, رب کی بات کر رہے ہیں. اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں کہ آپ کو جیسے آن لائن ہوتا ہے نا, آپ کوئی سوشل میڈیا پہ کوئی ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں, کچھ پوسٹ کرتے ہیں, تو اس کے نیچے کچھ لوگ عقلی بات کرتے ہیں اور کچھ لوگ ٹرول کرتے ہیں, جذباتی بات کرتے ہیں. قرآن نے کیا بات سکھا دی, جذباتی باتوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے, اگنور کرنا چاہیے, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ عقل کے میدان سے ہٹ کر جذبات کے میدان میں آ جائیں. تو قرآن سکھا رہا ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اس کو آپ ایسے کرو کہ وہ ہے ہی نہیں, اس کی کوئی حیثیت, اس کی ویلیو ہی کوئی نہیں ہے. قال ربکم ورب آبائکم الاولین. اب فرعون کو احساس ہوا کہ میرے ہی کورٹ کے اندر مجھے ہی اگنور کیا جا رہا ہے, میرے ہی بندے, میرے ہی ملازم, میرے ہی جنرل, ساروں کا منہ موسیٰ کی طرف ہے, میری طرف کوئی دیکھ بھی نہیں رہا, مجھ سے کوئی ڈر بھی نہیں رہا. یہ تو کچھ عجیب سچویشن ہو گئی ہے. تو اب مجھے اپنی جو ٹیم ہے, اپنی جو پارٹی ہے, اس کو دوبارہ اپنی طرف مائل کرنا پڑے گا. تو اس نے اپنا ایک نیا طریقہ استعمال کیا. قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون. یہ جو رسول ہے نا تمہارا, جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے, میری طرف تھوڑی, تمہاری طرف, جو تمہاری طرف بھیجا گیا یہ رسول ہے, یہ پاگل ہے, لمجنون, قسم سے پاگل ہے. لام القسم بھی کہا جاتا ہے اسے. میں قسم سے کہہ رہا ہوں یہ پاگل ہے. پاگل کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ پاگل کہنے کی ضرورت تب ہوتی ہے جب اس کی بات سے لوگ متاثر ہونے لگیں, تو آپ کو اس سے ہٹانے کے لیے اس کے بارے میں کہنا پڑتا ہے کہ یہ پاگل ہے. اور اس کے پاگل کہنے میں آپ یہ بات بھی سمجھ لیں
کہ جو بات موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں نا اس کی ایک تنقید نہیں کی ابھی تک، اس کا ایک جواب نہیں دیا. موسیٰ کی شخصیت پہ آ گئے ہیں، یہ تو پاگل ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کوئی حق بات کر رہا ہوتا ہے نا تو ایک بات ہوتی ہے اور ایک شخصیت ہوتی ہے. بات کی آپ مخالفت کر نہیں سکتے، وہ بات ٹھیک کر رہا ہے، تو کیونکہ آپ بات کی مخالفت نہیں کر سکتے تو اس کی حق بات کو مٹانے کے لیے آپ کی ساری محنت کس پہ لگ جائے گی؟ اس کی شخصیت پہ. یہ تو پاگل ہے، یہ تو یہ ہے، یہ تو ایسا ہے، اس کی بات کون سنے. اِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ. آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا اب فرعون چاہ رہا ہے کہ اس کے لوگ اس کے ساتھ رہیں، یعنی فرعون تخت پہ بیٹھا ہوا کمزور ہو رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام زمین پہ کھڑے ہوئے زیادہ طاقتور ہو رہے ہیں. ان رسمی پنکھا بند کرنا ہے اس کو بابر سے تو زندگی خیر. اوکے پلیز ٹرن اٹ آف، پلیز ٹرن اٹ آف. میں بھی ٹھیک ہوں. اوکے تھینک یو. رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم موقنین. میرا رب مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے، اور ان کنتم تعقلون، اگر تم میری بات سمجھ رہے ہو سارے. اب موسیٰ علیہ السلام نے خطرناک بات کر دی. وہ یہ کی کہ دیکھو مشرق کا رب اور مغرب کا رب یعنی سورج کے نکلنے کا اور سورج کے غروب ہونے کا رب میرا رب ہے، اگر باقی تم سب لوگ میری بات سمجھنے کی کوشش کر رہے ہو. اس کو کہتے ہیں اشارے میں بات کرنا. عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. دیکھو میں جس رب کی بات کر رہا ہوں وہ حکمرانی کا مستحق ہے، یہ انسان نہیں. دیکھو یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، اس نے ایک عقلی بات ابھی تک نہیں کی. یہ جس بات سے پورے ملک کو چلائے گا. یعنی اب وہ چاہ رہے ہیں کہ اس روم کے اندر، اس کمرے کے اندر یہ کو ہو جائے. جس حکومت کی تصویریں ابھی امریکہ کے ڈالر بل پر ہوتی ہیں، جس کے ستون جا کر رومن امپائر نے ترکی میں جا کے لگائے، جگہ جگہ جا کے لگائے کیونکہ وہ اس سے اتنے امپریس ہیں، جس کی کنسٹرکشن کی بنیاد پہ حکومتی بلڈوں کا ڈیزائن ہوتا ہے، عمارتوں کا ڈیزائن ہوتا ہے، اس کی حکومت ہل رہی ہے. نہ کوئی فوج، نہ کوئی پیسے لگے، نہ کوئی میڈیا لگا، نہ کوئی کیمپین ہوئی، بس حق بات کرنے سے. حق پہ لگے رہو، پیچھے مت ہٹو. اب تو اگر وہ بات اگر تھوڑی سی بھی سنی تو حکومت ختم ہے فرعون کی. تو اب اس نے اپنا آخری ہیلا استعمال کیا. وہ آخری ہیلا کیا ہے؟ لَإِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ. خبردار اگر تم نے موسیٰ کو تم میرے علاوہ کسی اور الہ کو پکڑا، کسی اور الہ پہ کے ساتھ لگے رہے، تو میں اس بات کو کر کے رہوں گا کہ تم جیل میں جاؤ، جیل والوں میں جانے کے ساتھ جو باقی جیل میں جاتے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جیل میں پھینکے جاؤ. دھمکی پہ آ رہے. یہ بات یاد رکھنا کہ جو حق کی بات کرتا ہے نا اس کو دھمکی کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو جذبات کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا؟ جس نے دھمکی دے کر بات منوانی ہے نا اس نے پہلے ہی اس کی شکست ہو چکی ہے. اصل میں آخری جو ہیلا ہوتا ہے نا انسان کا شکست سے پہلے وہ ہوتا ہے کہ میں فورس استعمال کروں. لیکن آرگیومنٹ میں، بات ڈبیٹ میں، حق اور باطل کی جو آپس میں جو ایک مقابلہ ہوتا ہے اس میں صرف دلائل پر بات ہوتی ہے، عقلی بات ہوتی ہے. پہلے جذبات استعمال کیے جاتے ہیں، وہ بھی ایک طرح کی شکست ہے. لیکن وہ سارے جذبات بھی اگر ناکام کرے تو آخر میں انسان کس چیز پر آ جاتا ہے؟ دھمکی پر آ جاتا ہے. اگر یہ بات دوبارہ کی نا تو بس کہیں اور جا کے رات گزار. اگر یہ بات دوبارہ کی تمہاری فیسیں کون بھرے گا یہ سوچ لینا. اگر یہ بات دوبارہ کی گاڑی کی چابی دے دو، فون دو اپنا، یہ کرو وہ کرو، پھر سے کوئی یہ بات، پھر سے کر یہ بات پھر سے. یہ جو کرتے ہیں نا یہ کیا ہے؟ یہ اس بات کی دلالت ہے، اس بات کی پورا 100%، 1000% ثبوت ہے کہ جو یہ بات کر رہا ہے وہ غلط ہے. کیونکہ جو حق پر ہوتا ہے اس کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. حق اتنا قوی ہوتا ہے کہ اس کو اور کسی چیز کا سہارا نہیں چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں جب اس نے یہ بات کی تو صرف موسیٰ علیہ السلام پر بھی یہ بات واضح نہیں ہوگی، تمام اس کے کورٹ روم پہ یہ بات واضح ہوگی کہ اب فرعون ہار چکا ہے. اور اب موسیٰ علیہ السلام کو بھی پتہ چلا اگر انہوں نے دوبارہ بات کرنے کی کوشش کی تو کیا ہوگا؟ جیل میں پھینکے جائیں گے. شروع میں نے کہا تھا فرعون کو محبت ہی اب محبت بھی کم ہونے لگی ہے. کیوں؟ کیونکہ جتنی بھی کسی کو محبت ہونا، جب ان کا کنٹرول ختم ہو رہا ہونا تو وہ جو ظاہری محبت تھی وہ بھی ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ انسان کو یا آخر میں یا کسی سے محبت ہے یا اپنے اقتدار سے محبت ہے. تو اس کو جتنی محبت اس کو اپنے اقتدار سے تھی اتنی موسیٰ سے نہیں تھی.
یہاں تک کہ بہت بعد میں جا کے اس نے یہ بھی کہا قرآن میں ذرونی اقتل موسیٰ ولیدعو ربہ، چھوڑو مجھے، میں خود ہی موسیٰ کو قتل کر دوں گا، پکار لے وہ اپنے رب کو۔ وہ بعد میں جا کے بات کی، لیکن خیر اس بات کو مکمل کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے کہہ دیا اچھا ٹھیک ہے میں کچھ اور نہیں کہتا، بات تو ختم۔ لیکن جانے سے پہلے اولو جئتک بشیء مبین، میں اگر کوئی چیز آپ کو دکھا دوں جس سے بات واضح ہو جائے، میں کچھ کہوں گا نہیں، دکھا دیتا ہوں، کچھ لے آتا ہوں سامنے، تو فرعون بھی کہتا ہوگا سوٹ کیس تو ساتھ آیا نہیں کوئی، ایک بھائی ہے ساتھ، ایک چھوٹی ہے ساتھ، کیا لے کے آئے گا؟ تو اس نے بھی بڑے گھمنڈ میں آ کے کہہ دیا فأتی بہ ان کنت من الصادقین، لے آؤ، بڑے سچ بولنے والے ہو گئے تو لے آؤ، دیکھ لیں کیا لاؤ گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ میں وہ سانپ والی بات سے پہلے میں ایک تھوڑا سا آپ کو سائڈ پہ قصہ سنا دوں۔ یہ تقریباً بہت سالوں پہلی بات ہے، 1890 کی بات ہے، میں عربی پڑھایا کرتا تھا نیو یارک میں۔ تو بروکلن میں ایک پرانی سی بلڈنگ تھی نیو یارک میں، وہاں میں عربی پڑھا رہا تھا۔ اس طرف خواتین تھیں، ایکچولی اس طرف خواتین تھی، اس طرف مرد حضرات، تو میں کھڑا اسٹیج پہ میں عربی پڑھا رہا تھا۔ پرانی بلڈنگ تھی تو اس میں چوہوں کا مسئلہ تھا، تو اللہ کی ایک عجیب مخلوق، ایک چوہا، وہ لیڈیز سائڈ سے نکلا سامنے سے، اور یہاں آ کے وہ کھڑا ہو گیا لیڈیز سیکشن کے سامنے، اور لیڈیز کو جیسے وہ خطبہ دینے کے لیے تیاری کر، وہ آگے نہیں ہلا، اور میں عربی پڑھا رہا ہوں، میں نے نوٹ ہی نہیں کیا کہ وہاں چوہا کھڑا، اور یہاں پہ جو مرد ہیں وہ سارے اس چوہے کو دیکھ رہے ہیں اور بڑے خوش ہو رہے ہیں۔ تو خیر جب میں نے سارے اپنے ورک اسٹوڈنٹس کی آنکھوں کو اس طرف جاتے دیکھا تو میں نے کہا وہاں کچھ تو ہوگا، تو میں نے دیکھا تو یہاں وہ چوہے صاحب کھڑے ہوئے سامنے۔ اب میری نظر وہاں گئی تو جو سامنے لیڈیز تھی ان کی نظر کہاں گئی؟ چوہے پہ گئی۔ اس دن مجھے اندازہ ہوا کہ عورتیں بھی اذان دیتی ہیں۔ کوئی کرسی پہ چڑھی ہوئی دادی تو کرسی پہ چڑھی ہوئی ہے، کوئی اللہ وہ قیامت کا منظر ہے نا، تمام ناس سکارا اور راہ بھی سکارا۔ آپ دیکھیں گے لوگ شراب پیے ہوئے ہیں لیکن وہ شراب پیے ہوئے نہیں ہیں، نشے میں نہیں ہیں، ایسی حالت۔ وہاں قیامت کا دن شروع ہو گیا لیڈیز سیکشن میں، اور وہ چوہا اپنی جگہ سے وہ دیکھ رہا ہے تماشا، وہ اپنی جگہ کھڑا ہے وہاں پہ، اور میں بھی کہوں یار، مجھے پھر اسی وقت خیال آیا کہ دیکھیں آپ کو میں نے جاب پکڑائی تھی نا پنکھے والی، اس ہال کے اندر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی سوٹی پھینکی ہے، اور اس سانپ کی اس کی تین خصوصیات قرآن نے بتائی۔ پہلی خصوصیت ہے حیۃ، اذا ہی حیۃ تسعیٰ۔ حیہ کہتے ہیں کوبرا کو، جس کے سامنے سے دانت نکلے ہوتے ہیں، اس کے ڈسنے سے موت آ جاتی ہے، تو یعنی اس کے دانت ہے، اس کا منہ کھلا ہے۔ حیہ اصل میں حیات سے نکلا ہے۔ حیات کس کو کہتے ہیں؟ زندگی کو۔ حیہ یعنی وہ زندگی لینے والا، جب اس کا منہ کھل جاتا ہے نا تو زندگی ختم ہونے والی ہے نا، تو اس کو حیہ کہا جاتا ہے تعبیر میں۔ دوسری اس کی مثال دی ہے قرآن نے ثعبان۔ ثعبان کہتے ہیں ایسے بڑے اژدہا کو جو چھوٹے جانوروں کو نگل سکتا ہے۔ تو ایک طرف جو کوبرا ہوتا ہے وہ دبلا ہوتا ہے، اور ثعبان جو ہے وہ موٹا ہوتا ہے۔ قرآن نے یہ جو سانپ بنایا ہے نا، یہ اور ہی اسپیشیز ہے، یہ دونوں کی ایک کمبینیشن ہے، اور اتنی خطرناک ہے کہ اس کے بارے میں تیسری جو خصوصیت قرآن نے بتائی ہے وہ جان ہے، یعنی جن معلوم ہوتا ہے۔ یہ تو دنیا کی مخلوق معلوم ہی نہیں ہوتا، تو یہ کوئی چوہا نہیں تھا جو کمرے میں آ گیا، یہ بہت بڑا سانپ اژدہا جو انسان کو بھی نگل دے، اور اس کے دانت نکلے ہوئے سامنے سے، اور پھر وہ تسعیٰ، وہ گھومتا پھر رہا ہے۔ آپ اندازہ کرو اگر آپ کی وہاں جاب تھی تو آپ کیا کرو گے؟ I quit۔ فرعون بھی اپنے تخت پہ چڑھ گیا ہوگا، پورے کمرے میں پہلے موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ کی وجہ سے انہوں نے کمرے پر اپنا غلبہ کر دیا تھا، اور اب ایک چیز اس ڈیمونسٹریشن کے ذریعے اب ساری آنکھوں پر بھی غلبہ ہے۔ پہلے کانوں پر غلبہ تھا، اب آنکھوں پر بھی غلبہ ہے، اب دلوں پر بھی غلبہ ہے، خوف بھی آ گیا۔ پہلے امپریس ہوئے ہوئے تھے، اب ڈر بھی گئے سارے۔
اور پھر سوال پیدا ہوتا ہے، ذہن میں آیا ہوگا کبھی اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا سانپ موسیٰ علیہ السلام کو دیا، یہ ساری ڈیبیٹ کی ضرورت ہی نہیں تھی. شروع میں آتے ساتھ ہی کچھ کہے بغیر مسئلہ ہی ہے. اس نے آگے جا کے ایک دفعہ مارا تھا، پھر ختم، باقی سارے مان جاتے. اذا جاء نصر اللہ والفتح. لیکن ایسا اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو ہدایت دینی ہے. آپ کو سامنے پکڑایا جائے گا تاکہ آپ اپنے چچا کا سامنا کر سکیں. آپ نے الفاظ استعمال کرنے ہیں، یہی بات ہے نا. تو اصل معجزہ جو موسیٰ کو دیا گیا تھا نا، وہ الفاظ کا تھا. اب آخری بات کی، میں نے کہا تھا لمبی بات ہو جائے گی. آپ لوگ ٹھیک ہو؟ نہ بھی ہوتے تو میں نے بولنا شاید. دیکھ لیں اب یہ جو سارا معاملہ ہوا ہے، تو جو بات جو جرنیل بیٹھے ہوئے ہیں، جو سیکیورٹی گارڈ بیٹھے ہوئے ہیں، جو پنکھے والے سارے جو کمرے میں ہیں، وہ کس سے 100% امپریس ہو چکے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام سے. اب جب وہ اتنے امپریس ہو چکے ہیں تو اب فرعون تو ختم بالکل. تو اس نے اپنی آخری تدبیر استعمال کی ہے، وہ سب سے خطرناک تدبیر ہے. وہ تدبیر اگر استعمال نہ کرتا نا تو اس نے اس دن نہیں بچنا تھا. آخری چیز آ گئی تھی اس کے پاس. اب دھمکی سے کام نہیں چلے گا، اب ان کو پاگل کرنے سے کام نہیں چلے گا، ان کو شرمندہ کرنے سے کام نہیں. وہ ساری تدبیر استعمال کر چکا، ساری ضائع ہو چکی. اب اس کے ہتھیار ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس کے پاس ایک ہی رہ گیا ہے بس استعمال کرنے کو، اور یہ بڑا عظیم ہیلا ہے، بڑی عظیم تدبیر ہے. یہ تدبیر سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ لوگ میرے بھائیوں برا نہیں ماننا، میں آپ کی حمایت میں بھی بعد میں مثال دوں گا. یہاں نہیں ہوتا، ملتان میں ہوتا ہے. میاں بیوی، شوہر جو ہے وہ بیوی کی قدر نہیں کر رہا، اس سے بدتمیزی سے بات کرتا ہے، اس کی ہر چیز کا مذاق اڑاتا ہے، اسے برا بھلا کہتا ہے. وہ سمجھتی ہے شاید کیونکہ میں بدصورت ہو گئی ہوں اس لیے، تو وہ کوشش کرتی ہے کہ میں ذرا اپنا حلیہ بھی ٹھیک کر لوں، شاید کچھ بدل جائے گا. تو وہ پھر میک اپ کرتی ہے، اچھے کپڑے کرتی ہے، بال ٹھیک سے کرتی ہے، ان کا فیوریٹ ڈنر بناتی ہے، کینڈل لائٹ لگاتی ہے، بچوں کو جلدی سلا دیتی ہے. وہ آفس سے تھکے ہوئے آتے ہیں، وہ اپنی اینک بھی اتار دیتی ہے بیوی. پھر دروازہ کھولتی ہے، شوہر اندر آتا ہے، شوہر دیکھ کے بتا اینک اتارنے سے اچھی لگنے لگو گی. تو وہ آگے سے کہتی نہیں، اینک اتارنے سے آپ اچھے لگتے ہیں. بہت طرف بات چلی گئی. میں تو جو بیوی ہے وہ اپنی سہیلی سے بات کرتی ہے، تو میری بات کو اگنور کرتے ہیں، مجھے ہر وقت انسلٹ کرتے رہتے ہیں، میری کسی چیز کی قدر نہیں کرتے، اور یہ سالوں سے چل رہا ہے، مجھ سے نہیں رہا جا رہا، مجھ سے نہیں رہا. وہ سہیلی سے بات کر رہی ہے، سہیلی کہہ رہی ہے آپ اس کو کنفرنٹ کریں، آپ بات کریں. اور کیونکہ آج میں بات کر کے رہوں گی. تو وہ دروازہ کھولا تو شوہر جو ان کا ہے وہ آئس کریم لے کے کھڑا ہوا ہے. وہ جنگ کے لیے تیار، تو وہ آئس کریم لے کے، یہ دیکھو میں کیا لے کے آیا. یاد ہے یہ والی آئس کریم؟ اور وہ جو ابھی تیار تھی، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، وہ بھی کہتی ہے مجھے یاد ہے. اور پھر بیٹھ کے وہ پہلی دفعہ پارک میں بیٹھ کے کھائے تھے نا، چلو وہاں چل کے کھاتے چلیں. پھر بعد میں سہیلی کہتی ہے کیا ہوا، کنفرنٹ کیا؟ نہیں اصل میں ان پہ نا کام پہ بہت پریشر ہوتا ہے، تو اس لیے وہ کبھی وہ غصہ کر جاتے ہیں، لیکن وہ بہت پیار کرتے ہیں. اصل میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، پتہ ہے وہ آئس کریم بھی لے کے آئے تھے آج تک، وہ والی. اب وہ بیوی کے دماغ میں آتا ہے کہ یہ تو بدل گئے ہیں، یہ تو پرانے والے ہو گئے جیسے ہوتے تھے وہ. تو وہ بڑی خوشی ہوتی ہے. رات کو صبح اٹھتی ہے، شوہر کہتا ہے میں آج دیر سے واپس آؤں گا، کال مت کرنا. تو وہ حیران پریشان ہوئی، ہوا کیا، رات کو تو میری زندگی بدل گئی تھی، تمہارا واپس کیوں آ گیا اس طرح. ہوتا یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوتا ہے نا، اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ آپ کے صبر کا ایک میٹر ہے. زیادتی کر رہا ہے، آپ کا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، آپ کا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے، پھٹنے والا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے یہ پھٹ گیا تو مسئلہ ہو جائے گا، اب آئس کریم کا ٹائم آ چکا ہے.
اب آئس کریم لا کے کیا کرتا ہے وہ ٹیمپریچر نیچے آ جاتا ہے, اب اس کی دوبارہ مائلیج بڑھ گئی, اب دوبارہ کرنے جو اثر تھی اس پہ واپس آ جاتا ہے, دوبارہ ابیوز کر سکتا ہے, دوبارہ بدتمیزی کر سکتا ہے, دوبارہ اگنور کر سکتا ہے, پھر ایک موقع آئے گا اس کا پھٹنے والی بات ہو جائے گی, کیا ہوگا دوبارہ ایک اور آئس کریم آ جائے گی, پھر نیچے چلا جائے گا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ آفیسز میں ہوتا ہے, یہ گھروں میں ہوتا ہے, یہ شوہر کرتے ہیں, بیوی کرتی ہے, مائیں کرتی ہیں, باپ کرتے ہیں, بچے کرتے ہیں, بہن کرتی ہیں, بھائی کرتے ہیں, یہ رشتوں میں ہوتا ہے. فرعون کو سمجھ آ گیا اگر میں نے ابھی آئس کریم نہیں دی تو یہ ان سب کا میٹر پھٹ جائے گا, کیونکہ پہلے بھی کس قسم کا باس تھا, وہ ایسا باس تھا جو اپنے کام کرنے والوں کو انکریج کرتا, ان کے ساتھ حسن خلق اچھے طریقے سے بات کرتا, اچھے اسلوب سے بات کرتا, پیار سے محبت سے بات کرتا. فرعون ہے یار, اس نے کیسے بات کرنی ہے؟ وہ کہتا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی, یہ پورا مصر کا ملک میرا نہیں ہے, یہ سارے دریا میرے پیروں کے تلے نہیں چلتے, میں اور میں. اس نے کبھی کسی کو اکنالج کرنا نہیں. اب جب موسیٰ علیہ السلام عقلی بات بھی کر رہے ہیں تو ویسے بھی ان کو پوری قوم کو یہ تو نہیں تھا کہ فرعون سے محبت ہے, اصل میں فرعون سے ڈر تھا. تو جب یہ موقع مل رہا ہے بغاوت کا تو وہ تو کریں گے. تو اب اگر آئس کریم پیش نہیں کی تو معاملہ ختم. تو آ کے اپنے جرنیلوں کو, پنکھے والے کو ہٹا کے جرنیلوں کو, قال للملأ حولہ, جو اس کے جرنیل تھے, جو اس کے منسٹرز تھے, ان کو اپنے ارد گرد بلا کے, وہاں سام چل رہا ہے, ارد گرد بلا کے کہتا ہے ان ھذا لساحر علیم, یہ بہت ہی زبردست قسم کا بڑا علم والا یہ جادوگر ہے. یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ فماذا تأمرون, یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہاری اپنی زمین سے نکال دے, تو تم بتاؤ میں کیا کروں. یہ تم کا لفظ جو اس نے استعمال کیا ہے نا, اس نے زندگی میں کبھی استعمال نہیں کیا. ہمیشہ کیا لفظ استعمال کرتا ہے؟ میں اور میں. جب اس کی حکومت گرنے والی ہے نا, میں تو تمہارے لیے کر رہا ہوں, اپنے لیے تھوڑی. تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے گا اور مجھے تمہاری بات کی بڑی ویلیو ہے. تم بتاؤ میں کیا کروں, تم مجھے مشورہ دو. اور جس نے ساری زندگی جس کی قدر ہی نہیں کی گئی, جس کو جانوروں سے بھی کم رکھا گیا ہے, اس سے کوئی آ کے ایک دفعہ اس کو قدر کر دے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ جی ہاں میں بتاتا ہوں سر, میرے پاس ایک آئیڈیا ہے, جگہ سے نا اور جادوگر ہیں, ہم سارے لے کے آتے ہیں. وہ اس نے یہ تدبیر اس لیے نہیں دی کیونکہ اس کو بڑی خواہش تھی کہ فرعون کی حکومت نے اس کی زندگی میں پہلی دفعہ اس کو ایکنالج کر دیا, تو اس کو ایک دم سے اس کو میں بھی کوئی چیز ہوں, میری رائے کی بھی کوئی حیثیت ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا وشاورہم فی الامر, اب مشورہ کیا کریں فیصلوں میں. ان پہ تو وحی آ رہی ہے, ان کو مشورے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو فیصلہ انہوں نے کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, وہ مشورہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. لیکن ان کو بھی کیوں؟ کیونکہ دلوں کو اکٹھا رکھنا ہے نا, دلوں کو اکٹھا رکھنے کے لیے آپ سنسیئرلی لوگوں کی رائے دیا کریں. وشاورہم فی الامر, پھر آخر میں آپ فیصلہ کیا کریں. لیکن ہمارے گھروں میں, ہماری سوسائٹی میں, ہمارے خاندانوں میں جب ایک ڈکٹیٹرشپ بن جاتی ہے نا, کیوں نہیں کرنا, یہ میں نے کہا اس لیے نہیں کرنا, یہ نہیں ہوگا, کیوں نہیں ہوگا, میں نے کہہ دیا اس لیے نہیں ہوگا. آپ سمجھا دیں, یہی سمجھنے کی ضرورت ہے تمہیں کہ میں نے کہا ہے, میں. اور جب بغاوت کے آثار نظر آنے شروع ہو جائیں, بیٹا میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں, میں تمہاری خیریت کے لیے کہہ رہا ہوں, تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں, تم تو بہت میرے عزیز ہو, تمہیں پتہ ہے نا میں نے زیادہ زندگی گزاری ہے, مجھے پتہ ہوتا ہے, میں تمہاری خیر کے لیے ہی کہہ رہا ہوں. اچھا وہ اس پہ آئس کریم کا اثر ہو گیا, وہ ٹھنڈا ہو گیا, پھر بعد میں اس نے حق کی بات کی, پھر میں تو وہ آگے تک پہنچی تو دوبارہ بیٹا ادھر آؤ, تم تو میری بیٹے ہو, یو نو آئی لو یو, رائٹ, یو نو آئی لو یو. تو یہ جو آخری تدبیر ہے نا, یہ بڑا کام کرتی ہے, اور اس سے لوگ غلامی میں کئی سال گزار دیتے ہیں. گھروں کے اندر, حکومتوں کے اندر, بزنسز کے اندر, سوسائٹی کے اندر لوگ غلامی میں گزار دیتے ہیں, کیونکہ جب ٹائم آتا ہے کہ نہیں اب یہ نہیں ہونے دیں گے, پھر وہ آگے کہتے ہیں پتہ ہے مجھے آپ کا کتنا خیال ہے, مجھے پتہ ہے میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں. تو پھر انسان میں دوبارہ اثر ہو جاتا ہے, نہیں ہے واقعی محبت کرتی, کچھ خرابیاں ہیں لیکن ٹھیک ہے. کچھ لیڈیز میرے پاس آئیں, کہتی میرے شوہر مجھے مارتے تو ہیں لیکن اچھا بھی کرتے ہیں, عید پہ نا وہ اچھے تحفے بھی دیتے ہیں, تو پوری طرح تو برے نہیں ہیں نا, ایسا بھی نہیں. تو میں کنفیوز ہوں, میں کیا کروں. میں نے کہا آپ بھی کنفیوز ہیں, پوری فرعون کی قوم بھی کنفیوز تھی. یہ کوئی چھوٹا ہیلا نہیں ہے, یہ
جو یہ تدبیر فرعون کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے نا، اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. تو اللہ نے اس کے ذریعے ہمیں سکھایا ہے کہ جب آپ حق کی بات کرو گے نا تو آپ کو کس کس چیز کا سامنا کرنا پڑے گا، کیسے کیسے آپ کے جذبات کے ساتھ کھیلا جایا جا سکتا ہے اور کیسے آپ نے اس کا سامنا کرنا ہے. میرا بنیادی مقصد پاکستان میں آ کر تھوڑے سے دور سے قرآن یونیورسٹیز میں کرنے کا یہ تھا کہ میرا اپنا ایک اسمپشن ہے میرا اپنا جائزہ پہلے اپنے بارے میں ہے پھر آپ کے بارے میں. میرے بارے میں یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے. قرآن میں جو بات ہو رہی ہے جس سے ہمارے دلوں کو، ہماری روحوں کو، ہماری عقلوں کو جو آزادی ملتی ہے، جو تسکین ملتی ہے، اس کی روشنی سے جو زندگی میں جن مشکلوں کا ہم سامنا کر رہے ہیں ان کا سامنا کرنے کی جو ہدایت ملتی ہے، ہم نے سمجھ لیا کہ وہ باتیں تفسیروں میں لکھی جا چکی ہیں. وہ جو پڑھنے والے ہیں وہ پڑھ لیں، باقی بس نماز پڑھو، روزہ رکھو، یہ کافی ہے تمہارے لیے. تو جو قرآن کا جو اصل تحفہ ہے نا، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، کہ تمہارے لیے ایک بہت زبردست نصیحت تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے، اور وہ ایسی چیزیں جو تمہارے دلوں میں جو تکلیفیں ہو رہی ہیں نا، اس کی شفا ہے، وہ شفا ہے. ہم نے اس بات کو سمجھا نہیں، جانا نہیں کہ اس قرآن میں بات کیا ہو رہی ہے اور وہ میری زندگی میں کیا چیز لا سکتی ہے، کیسے میری زندگی میں کانفیڈنس لا سکتی ہے، کیسے میری زندگی میں خوبصورتی لا سکتی ہے، میرے رشتوں کو بہتر کر سکتی ہے، میری زندگی میں جو چیلنجز ہیں اس کو سامنا کرنے کی پوری مجھے ہدایت دے سکتی ہے. کیونکہ ہم نے اس چیز کو، میں نے بھی، آپ نے بھی انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے. میری امید یہ ہے کہ اس ٹورس کے ذریعے اور آپ لوگوں سے ملنے کے ذریعے میں اس چیز کو دوبارہ آپ کے اندر اجاگر کروں اور ہماری قوم ایسی ہو، ہمارا ملک ایسا ہو کہ دنیا جہاں کے سارے مسلمان دیکھیں قرآن کے ماننے والے یہ لوگ ہیں، قرآن سے محبت کرنے والے یہ لوگ ہیں. دیکھو انہوں نے قرآن کے ساتھ کیا کیا ہے. اس کی تلاوت تو ہو رہی ہے الحمدللہ، اور یہاں پہ لوگ شکایت بہت کرتے ہیں، دیکھیں بچے قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، دیکھیں یہ ہو رہا ہے، یہ نہیں ہو رہا. شکایت 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 میں بھی، ہر شکایت میں بھی ایک موقع ہوتا ہے. اگر ہمارے ہاں ہزاروں لاکھوں بچے قرآن پڑھ رہے ہیں تو یہ ایک بری بات نہیں، یہ ایک اچھی بات ہے. بس اس میں ایک مزید اچھائی کی، اضافے کی ضرورت ہے. اب اگر ان کو قرآن کا سمجھنا بھی تھوڑا سا ہم اس کو فراہم کر دیں، کمپلین کرنے کے بجائے یہ سمجھتے ہیں نہیں، تو اگر آپ ایک انسٹیٹیوشن کو بھی لے لیں، ایک گاؤں کو بھی لے لیں، 100 بچوں کو بھی لے لیں اور ان کے لیے کوئی ایک پلان بنا دیں کہ 1 سال کے اندر ان کو موسیٰ علیہ السلام ایسا سمجھ آنا شروع ہو جائے، ان کو بقرہ علیہ السلام تھوڑی بہت سمجھ آنی شروع ہو جائے، ان کو قرآن کے جو بنیادی دروس ہیں جو ایک نوجوان کو چاہیے وہ پورا قرآن بھی ایک سال میں سمجھ رہا ہے، کچھ چیزیں سمجھ میں آنی شروع ہو جائیں، تو آپ دیکھو گے کہ اس کی شخصیت میں، اس کی زندگی میں، اس کے آنے والے رشتوں میں، اس کی آنے والی جاب میں، سب میں ایسی تبدیلی آئے گی کہ اس سے تو انشاءاللہ ہمارا پورا ملک بدل جائے گا، پورا ملک بدل سکتا ہے. اب یہ ذمہ داری ہم سب کی اکٹھے کی ہے. ہم نے قرآن کی طرف ایک رجوع کرنا ہے اور دل سے رجوع کرنا ہے. میرے ایک استاد کہا کرتے ہیں قراءۃ قلب، قرآن کو عقل سے بھی پڑھا جا سکتا ہے، دل سے بھی پڑھا جا سکتا ہے. ہماری قوم کو اب اس چیز کی ضرورت ہے، مجھے اور آپ کو، کہ ہم قرآن کو اب دل سے بھی پڑھیں. عقل سے پڑھنے کے بعد ہم اس کو دل سے بھی پڑھیں. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت ڈالے اور قرآن کی ہدایت کو ہمارے گھروں میں، ہمارے اپنے اندر، ہمارے گھروں میں، ہماری سوسائٹیز میں، ہمارے بازاروں میں، ہماری حکومتوں میں، سب میں لے کر. بارک اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.